محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 030061337113، محمد عثمان 030061711415۔ سیف الرحمان صاحب محمدی خطیب آف چبارہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وآل بیتہ وعطرتہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ انتہائی قابل صد احترام معزز علماء کرام، بالخصوص میری جماعت کے مرکزی رہنما محترم جناب حضرت مولانا محمد اکرم زاہد بٹوی صاحب حافظہ اللہ تعالی، اور میرے قابل احترام بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، قابل احترام ماؤں اور بہنوں، انتہائی اختصار کے ساتھ 20 منٹ کا ٹائم مجھے ملا ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ بات جلدی ختم ہو۔ اور میری گفتگو کا عنوان نبی اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ انتہائی توجہ کے ساتھ، انہماک کے ساتھ بات کو سنیں۔ میری کوشش ہوگی کہ جو بات میں کروں قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں، ویسے بھی آل الحدیث کا سٹیج ہے، اللہ کی توفیق سے یہاں سے یا رب کے قرآن کی آواز بلند ہوتی ہے یا محمد ذیشان علیہ السلام کے فرمان کی آواز بلند ہوتی ہے۔ میں اپنے اس عنوان کے تحت آپ کے سامنے 4 بنیادی باتیں ذکر کروں گا۔ سب سے پہلی چیز، جس طرح نبوت وحی ہے، اپنی مرضی سے کوئی شخص نبی اور رسول نہیں بن سکتا۔ نبی وہ بنتا ہے، رسول وہ بنتا ہے جس کا انتخاب رب ذوالجلال عرش پہ کرتے ہیں۔ نبوت اور رسالت کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو محنت کر کے، عبادت کر کے، روزے رکھ کر کے، صدقات و خیرات کے ذریعے، ذکر و اذکار کے ذریعے حاصل کی جائے۔ یہ میرے رب کی عطا ہے، میرے رب کی بخشش ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک خاص نعمت ہے۔ اسی طرح صحابیت بھی وحی ہے۔ صحابی بھی کوئی اپنی مرضی سے نہیں بن سکتا، صحابی وہ بنتا ہے جس کا انتخاب رب ذوالجلال عرش وریم پہ کرتے ہیں۔ الصارم المسلول علی شاتم الرسول، علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی کتاب، اس میں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ذکر کیا، اس سندن یہ روایت حسن ہے۔ فرمایا، لوگو ان اللہ اختار علی واختار علی اصحابہ، جس طرح اللہ نے مجھے چنا ہے، میرا انتخاب کیا ہے، اسی طرح میرے لیے میرے صحابہ کو بھی چنا ہے۔
من سبہم فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اللہ کی لعنت ہے اس کے اوپر جو صحابہ کو برا بھلا کہے، صحابہ پہ اعتراض کرے، صحابہ کے ایمان میں شک کرے۔ یہ صحابہ اپنی مرضی سے نہیں آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی صحابہ ہیں، آپ کی صحابیات ہیں، صحابہ کرام کو رب ذوالجلال نے اپنے پیغمبر کی جان نثاری کے لیے، وفاداری کے لیے، حبداری کے لیے خود منتخب کیا ہے۔ یہ اللہ کا چناؤ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا انتخاب ہے۔ اور دوسری بنیادی بات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا شک صدر کیا، بچپن کے اندر سینہ چاک کیا گیا، اور نبوت سے پہلے، پھر معراج پہ لے جانے سے پہلے، جس طرح اللہ فرماتے ہیں أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ فرمایا پیغمبر جی ہم نے کیا، آپ کا شرح صدر نہیں کیا، رب ذوالجلال نے میرے پیغمبر کا شک صدر کیا ہے، سینہ میرے پیغمبر کا رب ذوالجلال نے چاک کروایا ہے۔ جبریل امین آئے ہیں، جنت سے تھال آیا ہے، اور اس کے اندر جناب میرے پیغمبر کے سینے کو، دل کو نکال کر کے دھویا گیا ہے، صاف ستھرا اس کو کیا گیا ہے۔ طبی طور پر جو ہر انسان کے دل کے اندر کچھ چیزیں ہوتی ہیں، رب ذوالجلال نے غیر اخلاقی سارے معاملات کو ختم کر دیا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکمت اور ایمان کے ساتھ اس کو بھرپور کر کے بھر کے دوبارہ میرے پیغمبر کے سینے کے اندر اس دل کو ڈال دیا جاتا ہے۔ جس طرح رب ذوالجلال نے میرے پیغمبر کا شک صدر کیا ہے، میرے پیغمبر کے دل کو پکیزہ کیا ہے، اسی طرح رب ذوالجلال نے پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ کے سینوں کو بھی پاک کیا ہے۔ یہ جناب خطیبانہ بات نہیں ہے، جوش خطابت کے اندر آ کر کے بات نہیں کر رہا، اللہ کا قرآن اس بات کی ترجمانی کر رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ رب ذوالجلال فرماتے ہیں اسی طرح جناب وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، رب ذوالجلال نے پیغمبر کے صحابہ کے لیے ایمان کو محبوب کیا ہے، ایمان کو پسند کیا ہے، اور اللہ نے ایمان پسند کر کے اس کو مزین کیا ہے، خوبصورت بنایا، اس کا بناؤ سنگار کیا ہے، اور غیر اخلاقی چیزیں ختم کی ہیں، ایمان کے منافی ساری چیزوں کو اللہ نے ختم کر کے صاف ستھرا کر کے ایمان میرے پیغمبر کے صحابہ کے دلوں کے اندر ڈال دیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہر قسم کی نفرت، ہر قسم کی نافرمانی، ہر قسم کے فسق میں نے اپنے صحابہ سے دور، پیغمبر کے صحابہ سے دور کر دیا ہے۔ میں اللہ اعلان کر رہا ہوں یہ سارے ہدایت یافتہ ہیں۔ اور تیسری بنیادی بات سنتے چلے جانا، رب ذوالجلال نے میرے پیغمبر کی شان و عظمت، میرے پیغمبر کی خوبیوں اور صفات کا ذکر اللہ نے پہلی کتابوں کے اندر کیا ہے، تورات و انجیل کے اندر بیان کیا ہے، جس طرح کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر پیغمبر علیہ السلام کی شان بیان کرتے ہوئے اعلان کیا ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔
فرمایا پیغمبر جی ہم نے آپ کو شاہد بنا کے بھیجا ہے، ہم نے آپ کو نذیر بنا کے بھیجا ہے، مبشر بنا کے، داعین الی اللہ بنا کے بھیجا ہے، آپ کو سراج منیر بنا کے بھیجا ہے۔ یہ صفتیں، یہ خوبیاں رب ذوالجلال نے میرے پیغمبر کی تورات و انجیل کے اندر بھی بیان کی ہے۔ پیغمبر کے صحابہ کی باری آتی ہے، اللہ کا قرآن اعلان کرتا ہے، نبی اور صحابہ توجہ کرتے جانا، اللہ کا قرآن کیا اعلان کر رہا ہے، محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراء ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما۔ اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر کی معیت میں آنے والے یہ کافروں کے مقابلے میں بڑے سخت ہیں، آپس میں بڑے نرم دل ہیں، آپس میں شفقتیں کرنے والے ہیں۔ کبھی آپ ان کو رکوع کی حالت میں دیکھیں گے، کبھی سجدے کی حالت میں دیکھیں گے، اللہ کی رضا کے لیے رکوع سجدے کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، جس طرح میں نے اپنے پیغمبر کی نبوت کا تذکرہ، اپنے پیغمبر کی رسالت کا تذکرہ، اپنے پیغمبر کی خوبیوں اور صفات کو تورات و انجیل میں بیان کیا ہے، اسی طرح میں اللہ نے اپنے پیغمبر کے صحابہ کے تذکرے بھی تورات و انجیل میں بیان کیے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پیغمبر کے صحابہ کو شان عطا فرمائی ہے۔ اور چوتھا جناب نقطہ عرض کرنے لگا ہوں، توجہ کیجئے، نبی اور صحابہ حدیث سنن جامع ترمذی کے اندر موجود ہے۔ استاذ یہ مکرم جناب حافظ زبیر علی زئی رحمت اللہ علیہ نے اس روایت کو حسن کہا ہے۔ نبی پاک فرماتے ہیں، سیدنا جابر بن عبداللہ حدیث کے راوی ہے، سمیت رسول اللہ یقولو، فرماتے ہیں لوگوں میں نے اللہ کے پیغمبر کو فرماتے سنا ہے، لا تمس النار مسلما رآنی او رآ من رآنی، فرمایا لوگوں جس طرح فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ فیصلہ کیا ہے، یہ بات اچھی طرح اپنے ذہن کے اندر بٹھا لیجئے، فرمایا کہ اس بندے کو کبھی بھی جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی جس نے ایمان کی حالت میں میری زیارت کی ہے، اس پہ بھی اللہ نے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے جس نے ایمان کی حالت میں میرے پیغمبر کے صحابہ کی زیارت کی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ شان اور عظمت، یہ کتنے عظیم لوگ ہیں۔ تم صحابہ کرام کے ایمان پہ شک کرتے ہو، صحابہ کرام کے جنتی ہونے میں شک کرتے ہو، میرے پیغمبر نے زبان نبوت سے اعلان کیا ہے، رہتی دنیا تک کے لوگوں کو پیغام دیا ہے، فرمایا تم ان کے جنتی ہونے میں شک کرتے ہو، تمہیں کیا خبر ان کی عظمت کیا ہے، مقام کیا ہے، شان کیا ہے، وقار ان کا کیا ہے۔ فرمایا لوگوں جو ایمان کی حالت میں میں محمد کی زیارت کرے اس پہ بھی جہنم کی آگ حرام ہے، جو ایمان کی حالت میں میرے ابو بکر کو دیکھ لے، عمر کو دیکھے، عثمان کو دیکھے، علی کو دیکھے، حسن حسین کو دیکھے، میرے پیغمبر کے صحابہ کو ایمان کی حالت میں جس نے دیکھا اللہ نے اس پہ بھی جہنم کو حرام کر دیا ہے۔ اصل وجہ یہ ہے تمہارے اعتراض کی وجہ، آج تم تاریخ کی کتابوں کو سامنے رکھ کے صحابہ پہ اعتراض کرتے ہو، ابو بکر کی صداقت کو مجروح کرتے ہو، عمر کی عدالت کو مجروح کرتے ہو، عثمان کی صحابت پہ حملے کرتے ہو، میرے علی کی شجاعت کو مجروح کرتے ہو، اور آل بیت کی عزت کو پامال کرتے ہو۔ دلیل کیا ہے؟ نہ تمہارے پاس رب کا قرآن ہے، نہ پیغمبر کا فرمان ہے،
تم نے تاریخ کی کتابوں کو رکھا ہے، تاریخ کا مطالعہ کرتے ہو، مورخ بنے پھرتے ہو۔ سنو اہل حدیث طالب علم کا پیغام سنو، علماء کی موجودگی میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ہم ایسی کتابوں کو نہیں مانتے، ایسی تاریخ کو جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں جو میرے پیغمبر کے صحابہ کے ایمان کو مجروح کرے۔ کان کھل کے سن لو، جلا دو ان کتابوں کو، آگ لگا دو ان کتابوں کو، دریا میں بہا دو ان کتابوں کو، دفن کر دو زمین میں ان کتابوں کو۔ جو کتابیں میرے پیغمبر کے صحابہ کے ایمان میں شک کا باعث بنے، صحابہ کے ایمان کو مجروح کرے، صحابہ کی جناب تقوی کو مجروح کرے، ہم نہیں مانتے ایسی کتابوں کو۔ آؤ تمہیں پیغام دینا چاہتا ہوں، اگر تم نے ابو بکر کی صداقت پڑھنی ہے، عمر کی عدالت پڑھنی ہے، عثمان کی سخاوت پڑھنی ہے، علی کی شجاعت پڑھنی ہے، امیر معاویہ کا کاتب وحی ہونا دیکھنا ہے، ابو سفیان کی دینی خدمات دیکھنی ہے، میرے پیغمبر کے صحابہ کی شان دیکھنی ہے، عظمت دیکھنی ہے، مقام دیکھنا ہے، تو یا رب کا قرآن پڑھو یا پیغمبر کا فرمان پڑھو۔ ہم اللہ کے قرآن اور پیغمبر کے فرمان کے مقابلے کے اندر کسی چیز کو کوئی حیثیت نہیں دیتے، کوئی ویلیو نہیں ہے۔ جو رب کے قرآن سے ٹکرا جائے، جو پیغمبر کے فرمان سے ٹکرا جائے، ہم اس کو دیوار پہ دے ماریں گے، اس کو جوتے کی نوک پر رکھیں گے۔ ہم نہیں مانتے، لے جاؤ اپنی تاریخوں کو، سنبھال کے رکھو اپنی تاریخ کو۔ اللہ سبحانہ وتعالی جو علیم بذات الصدور ہے، سینے کی باتوں کا علم رکھنے والا، وہ رب تو اعلان کرے اولئک ہم الراشدون، یہ سارے ہدایت یافتہ ہیں، اولئک ہم الغالبون، یہ سارے غالب آنے والے ہیں، اولئک ہم المفلحون، یہ سارے کامیاب ہیں، اولئک ہم المؤمنون حقا، یہ تو سارے پکے مومن ہیں، اولئک ہم الوارثون، یہ سارے جنت کے وارث ہیں، اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کا گروہ ہے، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ نے ان کے دل چیک کیے ہیں، دلوں کا امتحان لیا ہے، اور اللہ فرماتے ہیں امتحان لینے کے بعد جو میں نے نتیجہ نکالا ہے، میرے پیغمبر کے سارے صحابہ، ساری صحابیات فرمایا اعلیٰ نمبروں کے اندر پاس ہوئے ہیں۔ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى، تقوی کا کلمہ میں نے ان کے ساتھ لازم کر دیا ہے، میں نے ان کے لیے ایمان کو محبوب کیا ہے، مزین کیا ہے، اور نفرت، عداوت، بغض، دشمنی، بددیانتی، جھوٹ، کذب، بے ایمانی کو میں نے ناپسند کیا ہے۔ یہ کیا ہے؟ فضل من اللہ و نعمہ، اللہ فرماتے ہیں یہ اللہ کا فضل، اس کی رحمت ہے۔ آخر میں پیغام دیتا ہوں، لو شوق سے نام صحابہ کا، کرو چرچا عام صحابہ کا، گر طلب ہے تم کو جنت کی تو پلہ تھام لو صحابہ کا۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ۔